حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، اور پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل عویزاں سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوش نصیب آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالی شانو اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانو رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دو، اور مالک جہنم کے دروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو، اور حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور ان کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو، تاکہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانو رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانو رمضان شریف میں روزہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترے۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 700 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازوں کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت ہوتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو،
दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो। तीसरा वो शख्स जो कता रहमी करने वाला हो और नाता तोड़ने वाला हो। चौथा वो शख्स जो कीना, बुग़्ज़ और हसद रखने वाला हो। और जब ईद की सुबह होती है तो हक़ ताला शानू फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो ज़मीन पर उतर कर तमाम गलियों और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की तरफ चलो जो बहुत ज्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को माफ फरमाने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक़ ताला शानू फरिश्तों से फरमाते हैं, क्या बदला है उस मजदूर का जो अपना काम पूरा पूरा अदा करते हैं। वो अर्ज करते हैं कि हमारे माबूद और हमारे मालिक, उसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जानी चाहिए। तो हक़ ताला शानो इरशाद फरमाते हैं, तो मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उनको रमज़ान के रोज़ों और तरावी के बदले में अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता कर दी। और बंदों को खिताब फरमाकर इरशाद होता है कि ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो। मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन अपने इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूंगा और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलहत पर नजर करूंगा। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम किसी को मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लग़ज़ों और उनको छुपाता रहूंगा। मेरी इज्जत की कसम और मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरमों और काफरों के सामने रुसवा और फजीहत न करूंगा। बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ, तुमने मुझे राजी किया। बस फरिश्ते इस अजर सवाब को देखकर खुशियां मनाते हैं और खिल जाते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक दे, आमीन।